بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جمعہ ویکلی اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جو معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، جو موت سے پاک ہے اور جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اللہ کے پابند بن کے چلو، جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی دیکھ لو، یہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ اور پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ۔ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ ہی دیکھ لو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد۔ آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ لہو ملک السماوات و ما فی الارض۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے صبح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دن رات کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ خلوت جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک، یا اللہ بدن کے جتنے اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں، یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما۔ یا اللہ بد نظری کو معاف فرما۔ یا اللہ ان آنکھوں نے جو گندے پروگرام دیکھے، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو غیر محرموں کو دیکھا، یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان سے نکلے جھوٹ کو معاف فرما، زبان سے نکلی ہر غیبت کو معاف فرما، زبان سے نکلی ہر چغلی کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں سے نکلی ہر گالی گلوچ کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی جھوٹی قسم کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی عہد شکنی کو معاف فرما۔ یا اللہ تانا تشنی کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی ایذا رسانی کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کا ہر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان نے اگر کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کی، یا اللہ پاک تو اسے بھی معاف فرما۔
یا اللہ کانوں کے اندر جتنی بری اور برے پروگرام سنے ہیں یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان ہاتھوں نے جو برے کام کیے ہیں یا اللہ تو انہیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ یہ قدم جو حرام راہوں کی طرف اٹھے یا اللہ ان قدموں کو بھی معاف فرما، ان پاؤں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک جو گناہ ہوئے ہیں تو ان سب کو معاف فرما۔ اے میرے پاک پروردگار اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے، کس کا در کھٹکھٹائیں گے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی توبہ و معافی کو قبول فرما اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس دعا کے سننے والوں میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اے اللہ پاک تو تمام لوگوں کو جو یہ دعا سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، پڑوس، رشتہ داروں، تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو نور، تو مالک، تو قدوس، غرض تمام صفاتیں اور تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہے۔ اے میرے مالک ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار ہم شرمندہ ہیں، تو ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے معاملے، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کہیں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے پاک پروردگار تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام کو ہم سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہو، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود بھی نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنا حفظ و امان عطا فرمانا۔ اے بڑی شان والے ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا اور ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیری شایان شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیری سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے
وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ اور ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں اور تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود کرم کر ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کو منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچا، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار یا اللہ جو چیز ہماری دین و دنیا کے لیے فائدے مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہماری دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر وہاں کا طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دے اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اے اللہ پاک موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو۔
کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بس اسی ایک اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اے اللہ، والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے دوسری بائیں۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کا خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اور میرے پیارے پروردگار، جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں، اللہ پاک بالخصوص میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کے قبروں کو روشن فرما، ان سب کے قبروں کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ، ان کی بہت بہت مغفرت فرما، ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بھی اس دنیا سے گزر چکا ہے، اے اللہ پاک تو تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرما۔ اے اللہ، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو نیک اور اچھے رشتے جلد عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، سب والدین کو بچوں کے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرما، ان کی طرف سے غم اور آزمائش سے بچا۔ اے اللہ، آخرت کا سفر آسان فرما اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں شربت پلا۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی خواہشوں پر اپنی محبت غالب فرما۔ اے اللہ، ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ، بد کردار کے کردار کو درست فرما، بد اخلاق کو مکارم الاخلاق عطا فرما۔ اے مالک و مہربان، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول کر۔ اے اللہ، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں، انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ جو سر دنیا میں تیرے آگے جھکتا ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، چلتے پھرتے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایمان پر رکھ، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ ہمیں نیکیوں کی خاطر عمر عطا فرما، جادو اور سفلی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جن بوت اور نظر بد سے بچا، شر پسندوں کی شر سے بچا۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ پاک، دین کی خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ، جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری پریشانیاں تیری نگاہ میں ہیں، ہمارے جائز مقاصد کو قبول فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں میں نا اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان میں اتفاق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری قبر کی منزلیں آسان فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ، ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور فرما۔
اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تندرستی، خوف، گھبراہٹ، قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ بیوپاری، تجارت اور رزق حلال میں برکت عطا کر، خسارے اور نقصان سے بچا۔ اے اللہ حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نگہبان، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں چین، امن اور سلامتی عطا کر۔ اے اللہ تندرستوں کی تندرستی دور فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے قیمتی خزانوں سے انہیں نیک، صالح اور صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، اللہ پاک تو ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، دعاؤں کو، مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کو قوت آسان فرما۔ اے اللہ پاک جو جس کے حق میں بہتر ہے اس کے نصیب میں اس کی پسند کو لکھ دے۔ آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔